بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بدر از قلم آدھی سالہ۔ آج خالہ مریم تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہر روز صبح صبح ہی صفائی کے لیے آ جاتی تھی۔ 2 سال سے ہمارے گھر صفائی کرنے آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ اپنی خالہ جیسی ہی لگتی تھی۔ میں انہیں خالہ ہی بلاتا تھا۔ آج ہم لوگ لنچ کے لیے بیٹھ رہے تو خالہ مریم آئیں۔ انہوں نے آتے ہی بتایا کہ ان کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ خالہ کوئی بات نہیں، آئیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ نہیں بیٹا آپ لوگ کھائیں، شکریہ۔ نہیں نا خالہ پلیز آ جائیں، مان جائیں پلیز۔ بیٹا چلو میں کھا لیتی ہوں۔ اور وہ نیچے بیٹھنے لگیں۔ بیٹا مجھے روٹی کے اوپر ہی ڈال کے دے دیں۔ نیچے کیوں بیٹھ رہی ہیں خالہ؟ اور روٹی کے اوپر کیوں؟ آپ آئیں ہمارے ساتھ چیئر پہ بیٹھیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں بیٹا میں کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور آپ کے برتن میں کیسے کھاؤں؟ بیٹا وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ میں کرسچن عیسائی ہوں۔ کیا؟ اور جو بھی ہیں آپ ادھر آئیں اوپر۔ کرسچن ہیں تو کیا ہوا، انسان تو ہیں نا۔ واہ خالہ کسی نے کہا آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں کھا سکتے؟ بیٹا سب مسلم یہی کہتے ہیں۔ میں نے ایک دن غلطی سے ایک گھر میں ان کے برتن میں کھا لیا تھا تو انہوں نے وہ برتن توڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم عیسائی ہو، یہ برتن ناپاک ہو گیا ہے۔ اس دن کے بعد میں نہیں کھاتی۔ خالہ آپ پہلے اوپر ادھر آئیں۔ آپ پہلے ایک انسان ہیں، انسانیت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پھر آتے ہیں مذہب۔ آپ ایک انسان والے سارے حق رکھتے ہیں۔ پھر آپ کا مذہب، میرا مذہب، اور میرے مذہب میں آپ کے حقوق ہیں، آپ کا ایک مقام ہے۔ ایک انسان ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ مذہب انسان کو ناپاک بناتے ہیں کیا؟ نہیں خالہ، انسان ناپاک ہرگز نہیں ہوتے۔ ناپاک تو انسانوں کی سوچیں ہوتی ہیں، ان کے گھٹیا من گھڑت نظریات ہوتے ہیں۔ خالہ میرے مذہب میں سب سے اہم چیز ہے انسانیت۔ انسانیت کی خدمت کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا ہے۔ انسان تو انسان، یہاں جانوروں سے رحم دلی کے سلوک کا حکم ہے۔ آپ لیں کھانا، ادھر ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے کھائیں گی، بلکہ میں اور آپ ایک ہی برتن میں کھائیں گے۔ پتہ ہے آپ کو، آپ تو اہل کتاب ہیں۔ بیٹا آپ کا جو بھی مذہب ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہم تو کچرے والے، کوئی ہمیں پوچھتا تک نہیں۔ ہاں خالہ کچرے والے تو ہم ہیں، آپ تو صفائی والے ہیں۔ آپ گندگی صاف کرنے والے اور ہم گندگی پھیلانے والے ہیں۔ آج وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہی تھیں، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ اچھا خالہ ایک بات بتائیے، میں تو آپ کو مسلم سمجھتا تھا کیونکہ آپ کو ہمیشہ حجاب اور نقاب میں دیکھا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ حجاب کرتے ہیں، حالانکہ شاید عیسائیت میں تو پردے کا کوئی حکم بھی نہیں۔ جی بیٹا میں حجاب لیتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں اس کی وجہ۔ میرے والدین جب ہم چھوٹے تھے تو چل بسے، بہت محنت کرتے تھے، وہ مجھے اس کام سے بچانا چاہتے تھے۔ میری اماں نے میری تربیت ایک مہذب لڑکی والی کی۔ ان کی وفات کے بعد بھائی چھوٹا تھا، مجھے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا۔ بیٹا آپ کو پتا ہوگا، ایک جوان لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے تو مرد کی نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس عورت تک رسائی کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور اسے جب یہ پتا چلے کہ مجبور نکلی ہے گھر سے، غربت کی ماری ہے، تو یہ نگاہیں سوچ لیتی ہیں اور فرض کر لیتی ہیں کہ اب تو زیادہ مشکل نہ ہوگی، آسانی سے خرید سکتا ہے وہ۔ مرد کی نگاہیں بول رہی ہوتی ہیں، ہنس رہی ہوتی ہیں، جیسے وہ جیت گئی ہوں اپنے مقصد میں۔ بیٹا میں جس معاشرے میں پلی بڑی، وہاں مجھے نگاہوں سے کاٹا گیا، مجھے نگاہوں سے روز تولا جاتا، میرا حساب لگایا جاتا، مجھے یہ اذیت ہر لمحہ سہنی پڑی۔ بیٹا میں پہلے تو ایک عورت ہی تھی نا، پھر ایک عیسائی عورت، میرے اندر کی عورت اور میری روح بھی گائل ہوتی تھی۔ آخر میں نے محسوس کیا میں بچ سکتی ہوں تو فقط ایک طریقے سے، اور وہ ہے حجاب۔ ہاں بیٹا یہ سچ ہے، مجھ پہ مذہبی پابندی نہیں ہے، لیکن میرا وجود مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اسے محفوظ رکھوں اور ان چبھتی نگاہوں سے اس کی حفاظت کروں۔ یہ میرا مذہبی نہیں، میرے وجود کا حق ہے۔ میں نے حجاب لینا شروع کر دیا، مجھے واقعی بیٹا اس نے محفوظ بنا دیا۔ میں مرد کی متلاشی نگاہوں کو ناکام لوٹتا دیکھتی تو مجھے محسوس ہوتا جیسے میں نے سامنے کوئی پرچہ لٹکا رکھا ہو کہ نہیں بھائی یہاں نہیں، یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے۔ میں آہستہ آہستہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی، اب اس سکون کی لت پڑ گئی ہے۔ میں آج بھی حیران ہوتی ہوں بیٹا جب کسی لڑکی کو بے نقاب دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے مرد کی ان نگاہوں کو اپنے وجود پر سہ پاتی ہوں گی۔ کیا اسے حجاب کا نہیں پتا، یا یہ جان بوجھ کر دعوت دے رہی ہے کہ ہاں میں ہوں آپ کے مطلب کی، مجھے نظروں کے تیر سے تولیے، میرا بھاؤ لگائیے، ورنہ تو وہ یوں نمائشی مال نہ بناتی خود کو۔ آدھی بیٹا عورت وہ چیز ہے جو پردوں میں چھپ کر اور بھی چمکتی ہے،
پھر اس ہیرے کو کوئی بھی نہیں خرید سکتا، فقط وہی جو اس ہیرے کو پانے کے قابل ہوتا ہے، یہ تو اور قیمتی ہو جاتی ہے چادروں میں لپٹ کر۔ عادی بیٹا، اسلام کے بارے میرا آپ نے آج نظریہ بدل دیا۔ میں سمجھتی رہی کہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہمیں پاس بٹھانے کی، ہمیں ناپاک قرار دیتا ہے۔ خالہ، جو آپ کو ناپاک کہتے ہیں، فقط ان سے اتنا کہیے کہ آپ کا گھر ہم سے ناپاک نہیں ہوتا، ہم تو آپ کے گند صاف کرنے آتے ہیں۔ بیٹا اب دیکھنا، اب حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ عادی بیٹا جیتے رہو، میں اب چلتی ہوں۔ جی خالہ، سوچ رہا تھا ہم لوگ بھی کتنے عجیب معاشرے میں جی رہے ہیں، جہاں مذہب کے ہر احکام کو ہتھ کڑی کی طرح ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اس میں ہمارے ہی فائدے چھپے ہیں، بس سوچ کو بدلنے کی کمی ہے۔ مذہب کے بارے میں بس ہمیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا، پھر ہمیں احکام خداوندی نعمت محسوس ہوں گے، نہ کہ اپنے اوپر مسلط پابندیاں، پھر یہ بوجھ محسوس نہیں ہوں گے۔ حجاب، پردہ شرعی لحاظ سے ہٹ کے دیکھیں، معاشرتی اور سماجی لحاظ سے ہمارے معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ معاشرے میں پھیلتی اس بے چینی کے پیچھے یہ بے پردگی ایک اہم عنصر ہے۔ بہت سے مسائل کی وجہ سے عورت کی آزادی کے نام پہ بے پردگی ہے۔ ہر چیز کا معاشرے میں ایک مقام ہے، کچھ حدود ہیں، اگر وہ اس سے ہٹ کے کام کرے گی تو بے ضابطگی تو بڑھے گی، توازن بگڑے گا، حالات خراب ہوں گے۔ بس ہمیں ضرورت ہے پھر سے اپنے مقام کو پہچاننے کی، تبھی حالات بدلیں گے، ورنہ آنے والا دور بے چینیوں کو لے کر آ رہا ہے۔ از قلم عادی سالار، سرگودا میڈیکل کالج۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اخلاقی سبق آموز اور مورل سٹوریز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ڈائجسٹ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔